مسیح یسوع کے پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک۔ میری دعا ہے کہ یہ پورا سال آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے خدا ان کی برکات سے، خدا ان کی محبت سے، خدا ان کی پروٹیکشن سے اور فراوانی، سرفرازی اور سربلندی سے بھرپور ہو، اور اس سال میں آپ کی محبت، آپ کی قربت اپنے خداوند کے ساتھ دن بدن، روز بروز، ماہ و سال بڑھتی جائے۔ آج کا پیغام نئے سال کے تعلق سے ہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہی نیا سال شروع ہوتا ہے تو نئے گول سیٹ کیے جاتے ہیں، آنے والے سال کے لیے ریزولوشن بنائے جاتے ہیں۔ لیکن میں جو آج آپ کے ساتھ کلام شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا تھوڑا ہٹ کر کے ہے۔ اگر میں اس کو ٹائٹل دوں آج کے پیغام کو تو وہ ہے اپنے آپ کو جانچنا، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا، اپنی ریوزٹنگ کرنا، کہ جب کہ پرانا سال ختم ہوا ہے اور نیا سال شروع ہوا چاہتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، کیا نہیں کر پائے ہیں، اور جب اگلے سال میں انٹر ہو رہے ہیں تو ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیا ہماری اسٹرینگتھ ہے، اور کس طرح سے ہمیں اگلے سال کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو تیار کرنا ہے تاکہ آنے والا سال اپنے لیے، خاندان کے لیے، کمیونٹی کے لیے باعث برکت، باعث خوشی، باعث شادمانی اور خدا ان کی قربت اور جلال کا سال ہو۔ جب ایویلیوشن کی بات آتی ہے تو اس کے لیے پیرامیٹر سیٹ کیا جاتا ہے، اور ایویلیوشن کا پیرامیٹر سب سے اچھا ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، لوکا کی انجیل اس کا 13 باب، اس کی 6 آیت سے 9 آیت تک بڑی خوبصورت خدا یسوع مسیح کی تمثیل ہے۔ بڑے غور سے اس کو پڑھنے اور سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ہمیں پوری طرح سے سیلف ایویلیویشن کا جو پرنسپل ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ یوں لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اسے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اور آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ عزیزو، یہ تمثیل بڑی ہی سنجیدہ تمثیل ہے، اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ آسمان کی باتیں، خدا کی باتیں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ میں تمثیل میں کلام کرتا ہوں تاکہ وہ باتوں کو سمجھ سکے۔ اور یہ جو تمثیل ہے، اس میں جو زندگی کا اور ججمنٹ کا بھید جو بتایا گیا ہے، وہ تمثیل کے وسیلہ سے بتایا گیا ہے تاکہ عام فہم ہو کر کے لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ یوں سمجھیے کہ یہ باغ، یہ دنیا ہے، اور انجیر کا درخت میں
اور آپ۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کے تعلق سے، ڈالیوں کے تعلق سے بہت حوالے ملتے ہیں۔ خدا نے بہت جگہ پر فرمایا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹ دی جاتی اور پھر کیا ہے، آگ میں جھونک دی جاتی ہے۔ عزیزو، یہاں بھی وہی بات ہے۔ جب خداوند ایک انجیر کے درخت کے پاس گئے جو کہ بڑا ہرا بھرا تھا، تو جب قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں پھل نہیں ہے، اور تب انہوں نے اس درخت کو ملامت کیا، وہ وہیں سوکھ گیا۔ یہ بڑا اچھا ریفرنس ہے جو کہ ہمیں افسیوں کے خط میں ملتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان کو ملامت ہی کیا کرو۔ اس کا مطلب ہے پھل طریقے کے بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں۔ اس میں اگر طریقے کے پھل ہیں تو پھر روشنی کے بھی پھل ہیں۔ اور یہاں طریقے کے پھل کے ساتھ ذکر آتا ہے افسیوں 5:6 میں، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ جو طریقے کے پھل ہیں، جو طریقے کے کام ہیں، اگر ہم افسیوں کا خط اس کا 5 باب پڑھیں تو اس میں ساری ڈیٹیل ہمیں مل جائے گی۔ خدا ان کہتے ہیں ان کا ذکر بھی شرم کی بات ہے، انہیں ملامت ہی کرو، کیونکہ یہ پھل جو طریقے کے ہیں یہ موت کی راہ کے پھل ہیں۔ انسان کو اپنی راہیں درست معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے۔ لیکن میری اور آپ کے لیے خدا نے کیا فرمایا ہے؟ خدا فرماتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں، تم دنیا کے نور ہو۔ بلکہ افسیوں 5:8 میں لکھا ہے تم نور کے فرزند ہو۔ اور جب میں اور آپ دنیا کے نور ہیں تو اس نور کی تھوڑی اور وضاحت بھی ہے، اور وہ وضاحت ہمیں افسیوں 5 باب اس کی 9ویں آیت میں ملتی ہے۔ یوں لکھا ہے اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ تم دنیا کے نور ہو، اور کیونکہ تم نور ہو تو وہ جو نور تم میں بسا ہے اس نور میں پھل ہے، وہ نور کا پھل ہے، اور وہ جو نور کا پھل ہے وہی تمہاری پہچان ہے۔ اور وہ نور کا پھل کیا ہے؟ ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی۔ عزیزو، 3 پھل یہاں پر ذکر کیے گیا ہے، 3 پھلوں کا۔ اور جب خداوند اپنے لوگوں پر نظر کرتے ہیں تو وہ اس نور کے پھلوں کو ہی دیکھتے ہیں، اور وہ نور کے پھل جو نیکی، راست بازی اور سچائی ہے، تو خداوند جب نیکی کے پھل کو دیکھتے ہیں تو نیکی کا سرچشمہ کون ہے؟ خداوند خدا۔ اور یہاں جب وہ نیکی کا ذکر کرتے ہیں کہ نور کے اندر نیکی پنہا ہے، تو عزیزو نیکی کیا ہے؟ کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا گناہ کرتا ہے۔ یعنی جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ نیکی یہی ہے کہ اگر کوئی کہے میرے ساتھ 1 قدم چل تو اس کے ساتھ 2 قدم چل۔ اگر کوئی تجھ سے 1 کرتا مانگے تو اس کو دوسرا بھی دے دے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا۔ یہی نیکی ہے۔ جیسے ہمارے پاس بڑی خوبصورت اگزامپل ہے نیک سامری کی۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر، اگر کوئی دکھ میں ہے تو اس کے ساتھ اس کا دکھ بانٹ، اس کے ساتھ ہو۔ اگر کمزور ہے تو اس کی طاقت بانٹ۔ یہی نیکی ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کلام میں لکھی ہے کہ بدی سے دور رہ اور نیکی کو عمل میں لا۔ یہ نیکی ایک سبھاؤ ہے، ایک زندگی کا چال چلن ہے، ایک رہن سہن کا طریقہ کار ہے، ایک سوچ ہے
ایک عمل ہے جو دانستہ نادانستہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے. اور اسی طرح سے جہاں نیکی ہے وہاں دوسرا پھل ہم دیکھتے ہیں راست بازی. کلام میں لکھا ہے راست باز وہ جو باتوں میں خطا نہ کرے، جو اپنے ہونٹوں کی نگہبانی کرے، جس کے منہ ہمیشہ برکت کے لیے، سلامتی کے لیے، دوسرے کی فکر کے لیے، دوسرے کی تسلی کے لیے، دوسرے کے اطمینان کے لیے. اور نہ صرف اطمینان اور تسلی اور محبت کا سرچشمہ ہو، بلکہ اس کی زبان سے کبھی کسی کے لیے لعنت ملامت نہ ہو، کبھی بیک بائٹنگ نہ ہو. کلام میں یوں مرکوم ہے کہ زبان ایک بلا ہے جو آگ کی طرح، جیسے آگ جنگل کو جلا دیتی ہے، زبان بھی آگ کی طرح جلا کر راکھ اور خاک کر دیتی ہے. اور راست باز وہ ہے جسے اپنی زبان پر قابو ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میٹھے چشمے سے کھارا پانی بھی نکلے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اونٹ کے ٹائروں پر انگور بھی لگے؟ خداوند فرماتے ہیں جہاں ہاں وہاں ہاں، اور جہاں نہ وہاں نہ. اس سے زیادہ ایک لفظ بھی مت بولے. قسم نہ کھائیں، یقین نہ دلاتے رہیں، بلکہ کیا ہو آپ کی زبان محبت سے سرشار شہد کے تتکوں کی مانند ہو، تاکہ جس سے آپ مخاطب ہوں، جس سے آپ بات کریں، وہ آپ کی باتوں سے، آپ کی مٹھاس سے اپنے غم کو بھول جائے، وہ تسلی پائے، وہ اطمینان پائے، وہ شوش پائے، وہ سیکیورٹی پائے اپنے آپ میں. اور یہی پھل خداوند ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں. عام طور پر جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں ایک جملہ ضرور کلام کو کوٹ کر کے بولا جاتا ہے کہ خداوند ہمیں زبان کے کوڑوں سے محفوظ رکھ. یہ زبان کے کوڑے کیا ہیں؟ یہ وہی لعنت ملامت ہے جو ایک دوسرے پہ کھی جاتی ہے اور جس سے خداوند منع کرتے ہیں. اور یہی پیمانہ خداوند نے قائم کیا ہے کہ اگر کوئی راست باز ہے تو وہ اپنے ہونٹوں کا نگہبان. عزیزو، راست بازوں کی راستی ہی ان کی رہنما ہوگی. امثال میں خداوند نے یہ فرمایا. اور تیسرا پھل سچائی. اور سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. عزیزو، سچائی کیا ہے؟ سچائی خداوند یسوع مسیح. انہوں نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، حق اور سچ میں ہوں. جب آپ سچائی پر ہیں، جب آپ سچ پر کھڑے ہیں، تو آپ سے ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا ڈر آپ کی ذات سے نکل جاتا ہے. آپ بے خوف ہو جاتے ہیں اور آپ میں وہی خداوند یسوع مسیح کی صفت آپ کے اندر بھی آتی ہے کہ جب خداوند نے یہ فرمایا، فرمایا کھڑے ہو کر چیلنج کر کے انہوں نے فرمایا. خداوند نے برملا چیلنج کیا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ عزیزو، جب آپ سچائی پر کھڑے ہیں تو آپ کو کوئی ڈر نہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں. جہاں آپ کھڑے ہیں وہی جگہ آپ کی ہے، کیونکہ سچائی کو کوئی آنچ نہیں. اور خدا یسوع مسیح کلام مقدس میں فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. عزیزو، خدا اپنے کلام کی غیرت رکھتا ہے. وہ اپنے لفظوں کا
पहरा देता है। और यही खुदावंद मुझसे और आपसे तवक्को करता है कि हम अपनी जबान का, अपने लफ्जों का, अपनी बातों का, अपने वादों का पहरा दें, अपने लफ्जों की गैरत रखें, और जो कुछ हम कहें, जो कुछ हम कहते हैं, हम उसके ऊपर खड़े रहें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के तलक से बड़ी खूबसूरत बात है कि लोग, लिखा है कि लोग उसके बारे में कहते थे कि देखो, यूहन्ना ने जो कुछ खुदा यीशु मसीह के लिए कहा वो सच था। आपकी पहचान, आपका नाम सच्चाई के साथ जुड़ा है। लोगों का भरोसा, यकीन आपकी सच्चाई के साथ जुड़ा है। और यही यहां हम सीखते हैं, क्योंकि यही बात हमारे खुदावंद की जिंदगी से हमें मिलती है, क्योंकि हमारे लिए एक नमूना है, जो हमारे लिए एक सीखने की राह है। और वहां पर हम जब कलाम में नजर करते हैं, खुदावंद की जिंदगी के ऊपर हम देखते हैं, तो हम खुदावंद की जिंदगी को फॉलो करते हुए सीखते हैं कि जो कुछ खुदावंद ने कहा, खुदावंद ने अपनी हर बात को, खुदावंद ने अपने हर वादे को पूरा किया। चाहे वो निजात के तलक से था, चाहे वो शिफा के तलक से था, कुर्बानी के तलक से था, चाहे वो मौत के तलक से था, चाहे वो जी उठने के तलक से था, खुदावंद ने जो जो कुछ कहा उन्होंने वो पूरा किया। और यही बात मेरे और आपके लिए है। खुदावंद ने फरमाया, मैं दुनिया का नूर हूं। और फिर वो हमें ये कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम मसीह का जिंदा खत हो। और नूर क्या है? ये 3 फलों का मजमूआ। ये जो 3 फल हैं, ये जिंदगी का रहन सहन है। अजीजों, हमारी गुफ्तार, हमारा किरदार, हमारा स्वभाव यही है, नेकी, रास्तबाजी, सच्चाई। और जब खुदावंद अपने वादे के मुताबिक आएंगे, और जब हम अपने खुदावंद के सामने खड़े होंगे, तो अजीजों, यही नूर के फल खुदावंद हमसे तवक्को करेंगे। क्योंकि खुदावंद ने इस जमीन के ऊपर हमें इसलिए रखा है ताकि इन फलों के वसीला से हम इस जमीन के ऊपर बनी इंसान के लिए, दूसरों के लिए बाइसे बरकत ठहरे। मैं समझता हूं कि ये नया साल हमें ये मौका बख्शता है कि हम अपना तजजिया करते हुए हम देखें कि हम कहां खड़े हैं। क्या हम नूर के फलों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और नए साल में एंटर हो रहे हैं, या तारीकी के फल हमारे साथ हैं? अजीजों, आइए आज हम अपने ऊपर नजर डालें और इस तमसील को सामने रखते हुए कि उसने कहा, खुदावंद 2-3 साल और रहने दे, फला तो ठीक, वरना काट डाल। अगर हम में कुछ कमी है, इंसान है, कमजोर हैं, तो हमारे लिए ये मौका है कि हम अपने खुदावंद, जिसने फरमाया है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, उसके हुजूर तौबा करें और उसके साथ अपना वचन बांध करके अगले साल में दाखिल, एक नई जिंदगी के साथ, एक नए बलबले के साथ, एक नए ईमान के साथ, एक नए यकीन के साथ। और हमारे खुदावंद ने जैसे फरमाया है कि तुम दुनिया का नूर हो। अजीजों, मैं और आप इस साल में अपने लिए, अपने घरानों के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, इस जमीन के लिए बाइसे नूर, बाइसे रोशनी।
خدا آپ کو